حسن عباس زینبیہ ٹی وی سے آج امام زمانہ کے سلسلے میں پروگرام میں ہم ڈھالی پڑا آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید ڈاکٹر محمد محسن رضا صاحب قبلہ پرنسپل حوزہ علمیہ ہگلی تشریف فرما ہیں۔ ان سے ہم اپنے سامعین کے لیے امام زمانہ کے بارے میں چند سوالات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جناب سے عرض یہ کرنا چاہیں گے، جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ روایتوں کے ذریعے سے ہم یہ سب جان رہے ہیں کہ 1189 ہجری آپ کے ولادت و سعادت کی عمر ہو چکی ہے، تو امام زمانہ اتنے سال زندہ ہے، ہم اس کو کیسے پروف کریں گے؟ پروردگار عالم نے اس دنیا کو قیامت آنے تک کے لیے قائم فرمایا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی دنیا کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، انسانوں کا مسکن ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پوری کائنات میں عقل اور فہم کے اعتبار سے برتری عطا کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگوں نے یہاں پر اس زمین کے اوپر انسانوں کے لیے ظلم اور جور اور زیادتی کی راہ پیدا کر دی، جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے زندگی گزارنا ناممکن بن گیا ہے۔ ہر طرف ظلم اور جور کا ایک سلسلہ ہے جو انسانوں کی زندگی کو تباہ کیے دے رہا ہے، نسل انسانی کو ختم کر دے رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پروردگار عالم کے علم میں تھیں، چونکہ قیامت تک رہنا تھا۔ اور چونکہ جو امن و آشتی کا گہوارہ پروردگار عالم نے اس زمین کو اور کائنات کو بنایا تھا، اسے انسانوں نے تباہ کر دیا۔ تو اب وہ دور جو پروردگار عالم نے اپنے علم کے اعتبار سے قائم فرمایا تھا، اس دور کو لانا اللہ کے لیے ضروری تھا اور لازم ہے اور ضروری ہے۔ لیکن چونکہ جو سلسلہ ہدایت ہے وہ ہمارا 11 اماموں تک جو ہے، پروردگار عالم نے امامت کی ذمہ داری اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب اور حبیب خدا کے نائبین جو 11 ہمارے امام تھے، انہوں نے اپنی امامت کا فریضہ پورا کیا، اور اس کے بعد 12ویں امام جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں 255 ہجری میں ظاہر ہوئے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار دو حیثیت سے یا تو لوگوں کے سامنے رکھتا، اگر لوگوں کے سامنے رکھتا تو چونکہ وہ لوگ جو ظلم اور جور کے عادی ہیں، اور ظلم و جور کا ان کا شیوا ہے ظلم کرنا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، تو وہ کسی بھی صورت سے ایسی شخصیت کو جو ان کے ارادوں، ایسے ظالم لوگوں کے ارادوں کے برخلاف کام کرنے والا ہو، اسے کسی صورت سے بھی ان کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے موقع نہیں دے سکتے تھے۔ لہذا پروردگار عالم نے، چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا، تو جب تک کہ وہ وقت نہیں آتا ہے اس وقت تک اللہ نے اپنے آخری حجت کو پردہ غائب میں رکھا، ظالموں سے چھپا کے رکھا ہے، اور جور اور زیادتی اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والوں سے چھپا کے رکھا ہے۔ جو صاحبان اقتدار ہیں، ان کی قوتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھا ہے، تاکہ یہ لوگ کچھ نہ کر سکیں۔ اب جب وہ زمانہ آ جائے گا تو ظاہر فن ہوں گے، اور 1400 سال گزر گئے ہیں، تو اس کی مثالیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں، نبی کی حدیثوں میں موجود ہیں، اور تمام صاحبان علم و فہم کے اقوال کے اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ اللہ کی حکومت اس زمین پر قائم ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے جو ہے انہیں 1400 سال تک قائم رکھا ہے۔ اب یہ ایسی مثالیں کہ جو اتنے دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں، اس کے لیے سارا مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اس بات کے اوپر معتقد ہے، یقین رکھتا ہے، متقین ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں کو ابھی تک زندہ رکھا ہے. تو جب 4 نبی زندہ رہ سکتے ہیں تو ایک آخری حجت اللہ کی زندہ رہنے میں کون سی مشکل ہے؟ اگر آخری حجت کے اوپر وجود پر اور ان کی ولادت پر یقین نہیں کریں گے تو اللہ کی قدرت کا صریحاً انکار ہو جائے گا. جناب، جیسا کہ امام زمانہ باحیات الحمدللہ، اور آپ کے نوابین میں 4 نائب جو خاص تھے، جو 75 سال یا 70 سال آپ سے ملتے رہے، ان کے بعد ہدایت کا سلسلہ کیسے ہم تک پہنچا؟ پہلے جو غیبت صغریٰ تھی، پروردگار کی منشا اور پروردگار عالم کے علم کے اعتبار سے لوگوں تک امام علیہ السلام کے فیوض کو پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے امتحاناً یا آزمائشاً 75 سال مقرر کیے تاکہ انسانوں کی سمجھ میں آ جائے کہ امام غائب رہ کے بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہم جو ہے امام سے دور رہ کے بھی امام تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ 4 سلسلے قائم کیے جو امام کے نائب تھے. ان کے بعد غیبت کبریٰ قائم کر دی، اور امام علیہ السلام کو اب یہاں سے تمام انسانوں سے کا رابطہ امام سے منقطع ہو گیا. اور لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام کے فیوض سے انسان جو ہے محروم ہو گئے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں اپنی طرف سے قدرت کا ایک نمونہ پیدا کیا ہے، اور وہ ہے آفتاب، جو خورشید ہے کہ جس کا فیض بڑی سے بڑی دنیاؤں تک پہنچ رہا ہے. اگر سورج نہیں ہوگا تو زمین کے کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں یا حیوان ہو، کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لہذا جس طرح سے سورج اپنی روشنی سے سارے کائنات کو فیض پہنچا رہا ہے، اسی طرح سے امام علیہ السلام بھی اپنے وجود سے ساری کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں. ایک سوال آخری یہ ہے، ہم جیسے کہ روایتوں سے یہ پتہ چلتا کہ امام کے جانثار 313 ہوں گے، تو کیا ابھی تک 313 نہیں ہو پائے جو امام ظاہر نہیں ہو رہے ہیں؟ 313 کی ایک مثال دی گئی ہے. 313 کے معنی یہ نہیں ہے کہ 313 ہی رہیں گے. 313 جو ہیں وہ تو رہیں گے، اس لیے کہ 313 دین اسلام کی ابتدا کا وہ تھا کہ وہ عدد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سامنے آیا تھا. لہذا چونکہ وہ بابرکت عدد ہے، لہذا وہ 313 مقرر کیا گیا. مگر اس کے معنی نہیں کہ وہ 313 ہی رہیں گے، بلکہ پورے امام علیہ السلام کی فوج رہے گی. اور جب امام ظاہر ہو جائیں گے تو جیسے ہی ظاہر ہوں گے تو جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان یقین ہیں، جہاں جہاں ہوں گے وہ سیکنڈ کے اندر امام تک پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ جب امام ظہور ہوں گے تو اس وقت ہم چاہنے والوں کے کیا امام سے کیسے ہم رابطہ کریں گے اور کیسے امام تک ہم پہنچیں گے؟ امام سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جس وقت کہ امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے، خانہ کعبہ کی پشت پر کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ ندا پر جو ہے بلند کریں گے کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے. اور اب جہاں چاہے وہ کروڑ ہزاروں میل کی دوری پر انسان ہوگا، ایمان والا مومن جو ہوگا، جیسے ہی یہ آواز سنے گا، ارادہ کرے گا کہ ہم امام تک پہنچ جائے، تو وہ سکنڈوں تک امام تک پہنچ جائے گا. آخری میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا ناظرین کے لیے ہے کہ امام علیہ السلام کے ولادت کے سلسلے میں اور امام علیہ السلام کے تعلیمات کے سلسلے میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو کی معرفت ہو، یا ائمہ علیہ السلام کی معرفت ہو، یا دین اسلام کی معرفت ہو، یا قرآن کی معرفت ہو، یا رسول کی معرفت ہو، یا اللہ کی معرفت ہو، بغیر صاحبان علم کے ممکن نہیں ہے. لہذا غیبت امام میں لوگوں کا فریضہ ہے کہ اپنے تمام مسائل اور امور کے لیے جو صاحبان علم ہیں ان کی طرف رجوع کریں. جناب، آپ کو ہمارے زینب ٹی وی کے وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. حضرت عباس صاحب، آپ بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے. آمین آمین.